أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. ہم یقیناً تمہاری آزمائش کریں گے. سورہ بقرہ کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا گزر چکا. اسی مضمون کو قرآن ذکر کرتا ہے اور انسان کی حقیقت کو واضح کرتا ہے. انسان کی حقیقت میں بھی وہ انسان جو اسلام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو اسلام دراصل نام ہے ایک آزمائش والے مرحلے سے گزرنے کا. اس ذمہ داریوں کو قرآن بار بار یاد دلاتا ہے. جو شخص اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے وہی مسلمان ہے, وہی مومن ہے. اسلام کا تقاضا یہی ہے. سورہ بقرہ میں ذکر تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہر انسان کو اس کے لحاظ سے کسی بھی چیز میں ہم آزمائیں. زندگی کے اندر کئی مرحلے اس کو خوف کے پیدا کریں گے. ان حالات کی وجہ سے وہ خوف زدہ زندگی گزارے گا. اس زندگی کے اندر ایمان کا امتحان ہے اس کے لیے کہ اس وقت اس خوف والی زندگی میں اپنے رب کے ساتھ کیسے رجوع ہوتا ہے, اپنی زندگی کے معاملات کے اندر سدھار یا بگاڑ کا کون سا طریقہ اختیار کرتا ہے. کبھی کبھار تو معاشی اعتبار سے تنگی والا مرحلہ بھی اس کے پر پیش کریں گے. یعنی انسانوں کے اندر جو امیری اور غریبی ہے یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے, بندے کا اس میں اختیار نہیں ہے. ایک محتاج ایک فقیر کی جو فقیری ہے وہ اس بندے کا اختیار نہیں ہے, وہ اللہ کا اختیار ہے. بس اس کو سمجھنا اور پہچاننا ہے. جب اس کو سمجھے گا پہچانے گا تو امیر کو بھی یہ پہچاننا ہے کہ یہ اس کی امیری اس کے اپنے اختیار والی بات نہیں ہے, اللہ کی عطا ہے. اب اس کی امیری کے اندر امتحان دے دیا گیا, اس کو اس کے ساتھ فقراء کو جوڑ دیا گیا, خاندان کے غیر خاندان کے, مقام کے غیر مقام کے. اس سلسلے میں وہ کیا سوچتا ہے اور کیا نہیں. اور کبھی کبھی کاروبار میں, معاملات میں, زراعت باری میں اس کے اندر بھی اس کو نقصانات پہنچاتے ہیں. اس جیسے مرحلے انسان کے ساتھ گزرتے رہیں گے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس دنیا کا ایک لازمی حصہ ہے جو ایمان کے ساتھ خاص تعلق رکھتا ہے. یہ مرحلہ آگے بڑھتے بڑھتے انسان کو اپنی جان کے قربان کرنے کا تک مسئلہ آتا ہے. اس سورے میں چند آیتوں پہلے بات گزر چکی تھی کہ تم کو کسی بھی آزمائش کے مرحلے میں مبتلا کے بغیر بھی تمہارے مخالف کی جنگ کو تمہارے لیے ہم آسان کر دیتے. یہ اللہ کے لیے بعید بات نہیں ہے. ایسے مرحلے بتا بھی دیے. اصحاب کہف کا واقعہ سورہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں وہی چیز ہے کہ دیکھو سارے مکے والوں نے اپنے مال و متاع لے کر مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے, جبکہ اللہ کا دشمن خواہ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے ارادے سے آگے بڑھا, یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ حفاظت فرما لے گا, یہ مال و متاع ہمارا ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے تم جو چاہے کر لو, ہمارا پیچھا نہ کرو, یہ کہہ کر نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج کر تمام کی مدد فرمایا. وہاں پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع کے لیے اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کر کے بتلایا. یہ بتلا دیا کہ قدرت ایسا سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن کرنا تم کو ہے. تمہیں آزمائش کے مرحلے سے تمہیں چھوڑا نہیں جا سکتا. تو لہذا یہاں تو جنگ کا احکام جاری کرنے کے بعد والے مسائل ہیں سورے کے اندر. اب اختتام والا مرحلہ گزرتا ہے
کہ لوگوں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، یعنی یہ امتحان تمہارے ساتھ لے لیا جائے اس دنیا میں کہ تم میں سے مجاہد ہے کون۔ صرف دعویٰ نہیں اسلام کا، اسلام تقاضا کرتا ہے، کسی مرحلے میں تمہاری جان طلب کرتا ہے دین کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ ذات طلب کرتی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ ذات طلب کرتی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کر تم میں جان کو باقی رکھا ہے، صحت عطا کر کے رکھا ہے، کہ یہ بھی چیز تمہاری اپنی نہیں، تمہارے رب کے لیے ہے، جب ضرورت پڑی تو اس کے لیے تم آگے بڑھو گے اور کرو گے۔ اور اس سلسلے میں آنے والے مصائب اور رکاوٹوں کے اندر جو صبر کرنا پڑے گا، اس کو صبر کون کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ پتہ کھل کر تمہارے سامنے خود بخود آ جائے گا۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اس طرح تمہاری زندگی کے سارے معاملات کا ہم آزمائش کرتے ہوئے امتحان لیتے رہیں گے۔ قرآن نے اس مضمون کو کئی طریقے سے ذکر کیا ہے، سورہ تبارک میں بھی وَلَنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، صرف اور صرف اچھے عمل کون کرتا ہے نہیں کرتا ہے، بس ایک ہی جانچ کے لیے، ایک ہی مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کر کر دنیا کی زندگی تمہیں عطا کی ہے۔ تو لہٰذا چھوٹا معاملہ ہو بڑا معاملہ ہو، ہر معاملے میں حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل کی طرف انسان کوشش کرتا رہے، آگے بڑھتا رہے کہ یہ بڑا معاملہ ہے جب غور کروں گا، یہ چھوٹا معاملہ ہے اس میں کوئی خاص بات نہیں، ایسا کبھی نہ سوچے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی جو دین سے جڑ جاتی ہے اس کے دینی طریقے سے نقطہ نظر سے انسان اختیار کرتا چلے، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کے بارے میں اگلی آیت میں بڑی تفصیل اور آتے رہیں گے۔